مجھے محمود بھائی نے موضوع دیا ہے کتاب پر کچھ بات کرنے کے لیے. بائنگ بڈھا سیلنگ روبی اس کا عنوان ہے اور اس کی مصنفہ ہیں صوفیہ روز ارجانہ. پر جو کتابیں پڑھتے ہیں ان میں سے چند ہی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو جن کا موضوع بھی کنٹروورشل ہوتا ہے، اور اس لیے میں اس کتاب کا ریویو کرتے ہوئے جب آپ سے کچھ باتیں کروں گا تو وہ مصنفہ کے اپنے خیالات ہیں، اپنی تحقیقات ہیں، اور وہ کنٹروورشل چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں تو پوری وسعت قلبی کے ساتھ ان کو اس مصنفہ کی تحقیق اور خیالات سمجھتے ہوئے قبول کیجیے. مصنفہ نے جس چیز کو موضوع بنایا ہے وہ موضوع ہے کیپٹلزم اور اسپرچولی. اسپرچولیزم سے ہمارے ذہن میں فوری طور پر مذہب آتا ہے، روحانیت آتی ہے، اور کیپٹلزم سے ہمارے ذہن میں کچھ منفی چیزیں آتی ہیں جن کا تعلق مغرب سے اور خاص طور پہ ہمارا جو امریکن کلچر سسٹم ہے جو پوری دنیا پر حاوی ہے. اس طریقے سے کیپٹلزم نے دنیا کی ہر شے کو متاثر کیا، صرف معاشیات اور معیشت کو نہیں. اسی طریقے سے کیپٹلزم نے انسان کی ایک بنیادی ضرورت کو بھی شدید ترین متاثر کیا ہے، اور وہ ہے اسپرچولیزم، اسپرچولیٹی، روحانیت جسے ہم کہتے ہیں. اچھا، چونکہ میں خود اس موضوع کا ایک بڑا طالب علم ہوں اور یہ چیزیں سکھاتا بھی ہوں، تو یہاں پر ایک وضاحت میں ضرور کر دوں کہ جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو مغرب کے نقطۂ نظر سے روحانیت یا اسپرچولیٹی وہ نہیں ہے جو اسلامی تعلیمات کی روح سے بیان کی جاتی ہے. یہ بات بہت اہم ہے، یہ فرق، یہ تفریق کرنا بہت ضروری ہے اسپرچولیزم کو سمجھنے کے لیے. جو ویسٹرن اسٹائل ہے، جو ویسٹرن اپروچ ہے اسپرچولیٹی کی، اسپرچولیزم جو ہے یا اسپرچولیٹی انسان کی ضرورت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ مذہبی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اسپرچولیٹی ہی ہماری ضرورت ہے، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے خاص طور پہ مسلمانوں کے معاشرے میں ایک رجحان یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے سارے مسائل کا حل اس میں موجود ہے. اگر میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں ہر سائنسی فارمولہ موجود ہے، تو مجھے نہ سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانے کی ضرورت ہے. انسانی شخصیت کے 4 پہلو ہیں سائنس جو بیان کرتی ہے: مائنڈ، اس کی باڈی، اس کی ایموشنز یا فیلنگز، اور اس کی سول. ہم نے عام طور ہم سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنی باڈی پر، اس لیے سب سے زیادہ محنت کی جاتی ہے بہترین کھانے کھانا، جاگنگ کرنا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد اگر کسی درجے میں ہم تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو اپنی ایموشنز پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارا ایموشنل ایپریشیشن ہمارے اندر پیدا ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اسٹریس، ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہو جائیں گے، اور جو ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو اس کی ضرورت جیسے جیسے بڑھتی چلی گئی، اور 20ویں صدی کے وسط کے بعد سے تو یورپ چونکہ کیپٹلسٹ اپروچ رکھتا ہے، اس کی وجہ سے پورے یورپ نے یہ سوچا کہ پیسہ کمانے کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ یورپ کا ایک مجموعی مزاج مذہب بیزاری ہے. اب جب وہ مذہب کا براہ راست تعلق انسان کی اسپرچولیٹی سے ہے، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے. آپ یہ کہیں کہ میں مذہب پہ عمل نہیں کرتا تو
اس کے نتیجے میں آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت مغربی معاشرہ کئی اشروں سے ادا کر رہا ہے، اور پاکستانی اور مسلم معاشرہ بھی جیسے جیسے مذہب بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے اس سے وہ اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں اپنے معاشرے میں بھی۔ تو جب یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہوئی، مینٹل اور ایموشنل ایشوز پیدا ہوئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یار دیکھو مذہبی، اب چونکہ مذہب کو پر عمل کرنا تو وہ پسند کرتے نہیں ہیں، تو پھر کیسے ان لوگوں کو یہ چیز بیچی جائے، مذہب بیچا کیسے جائے۔ انہوں نے اسپریچولیٹی کے نام پہ، روحانیت کے نام پر انہوں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا جسے ہم آج میڈیٹیشن کے نام سے جانتے ہیں، مائنڈفلنس کے نام سے جانتے ہیں، یوگا کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آیا کہ چونکہ مغرب ایک مذہب بیزار معاشرہ ہے، تو وہاں پر آپ کو مذہبی رہنما، پیشوا نہیں ملیں گے، اسپریچل لیڈرز آپ کو وہاں پر نہیں ملیں گے، وہاں پر بڑا قحط ہے۔ اس کے مقابلے میں مشرق، قطع نظر مذہب کی بحث کے، مشرق میں آپ کو مذہب پسندیدگی بے انتہا ملے گی۔ اس لیے عموماً جتنے بھی بڑے مذاہب آئے ہیں انسانی تاریخ میں، ان میں سے اکثریت کا تعلق مشرق سے ہے۔ جب یہ چیز شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ اسپریچولیزم کو اختیار کیجئے، آپ کو مذہب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یورپ اور امریکہ میں ایک بہت ہی عام جملہ، زبان زد عام ہے، اور وہ گزشتہ تقریباً 30-35 سال سے بہت زیادہ اس کو عام لوگ بیان کرتے، I am not religious, I am just spiritual۔ مذہب سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں روحانی آدمی ہوں۔ اب یہ جو روحانی آدمی کیوں؟ اس لیے کہ روحانیت میں آپ کے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل موجود ہے، جن کا تعلق آپ کی مینٹل اور ایموشنل ایشوز کے ساتھ ہے۔ اور اسپریچل ریلیجس کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ ریلیجن آپ سے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ریلیجن آپ سے ایک مخصوص قسم کے ڈسپلن کا اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے، اور جو محنت، مشقت ہے، مجاہدہ ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس پر عمل نہ کروں، اور جب ہم کرتے بھی ہیں تو بڑی بددلی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یورپ کا معاملہ تو بہت زیادہ اس کے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے شروع میں اس کی کوشش کی، اور اس کا آغاز ہوا ہے دوسری جنگ عظیم کے فوری بعد سے، تو اسپریچولیٹی کو بہت زیادہ مقبولیت ملنا شروع ہوئی، کیونکہ اگر آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں تو روحانیت کی اصل اور روحانیت کی قوت جتنی ہمارے اسلامی تعلیمات میں موجود ہے، وہ دنیا کے کسی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کو مذہب سے بھی تو دور رکھنا ہے، کیونکہ مذہب میں مزہ نہیں ہے یار، مذہب میں اپنی شہوت پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے مذہب کو ایک طرف کر کے اسپریچولیٹی کو جب عام کرنا شروع کیا، عمر خیام کے اقوال، رومی کے اقوال، اور آپ جائیے یورپ میں جائیے، آپ کو ابن عربی، رومی، عمر خیام کے اوپر بڑی بڑی فاؤنڈیشنز نظر آئیں گی۔ کام شروع ہوا تو لوگوں نے اس ورژن کو، روحانیت کے اس ورژن کو بہت پسند کیا، کیونکہ اس میں جو ہے نا وہ بڑا مزہ ہے۔ تو انہوں نے کیپٹلزم کی ایک سوچ یہ ہے کہ اخلاق سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے جہاں پر مجھے 4 پیسے بچتے ہیں، وہاں پر میں اگر بد اخلاقی، بد تہذیبی، حتیٰ کہ بے حیائی پر بھی آ سکتا ہوں، تو مجھے اس میں کوئی حق نہیں۔ تو انہوں نے مذہب کو ایک طرف کر کے انہوں نے اسپریچولیزم کا شروع کیا، اور اس کے بعد
آہستہ آہستہ پہلے اسپریچل ریٹریٹ شروع ہوئے، لوگوں نے میڈیٹیشن سینٹرز بنا لیے. اوشو کا نام بہت معروف ہے اور اس کی پاپولیرٹی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اگرچہ خود ہندو تھا لیکن اس نے کسی بھی مذہب کا پرچار کرنے کی بجائے نوجوانوں کو میڈیٹیشن کے ساتھ وہ تمام خرافات دی جن کی طرف نوجوانوں کا دل کھینچا چلا ہے. پھر اسپریچل ریٹریٹس کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے مالی، تھائی لینڈ اور موریشس وغیرہ پر کے انہوں نے ٹور پیکیجز بنانے شروع کیے اور یہاں پر لوگوں کو کہا کہ آپ آئیں، آپ کی جیسی مرضی آپ وہاں پر رہیں